اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک. اے اللہ، آپ دیکھیں دعا کا فلسفہ، دعا کا نچوڑ ہے یہ. دعا، خوبصورت دعا وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے، ٹھیک ہے، واسطہ دیا جائے اللہ کو اس کے ناموں کا. اور اللہ کے کتنے نام ہیں وی ڈونٹ ایون نو. 99 names are mentioned but there are so many other attributes and names of Allah subhanahu wa ta'ala, right؟ اور اس دعا میں وہ بات کی گئی ہے. اللہ کے نبی نے سکھایا کہ او اللہ، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کا، ٹھیک ہے، کس نام کا؟ بہی سمیت بہی نفسک، جو تو نے خود اپنا رکھ دیا، یا او انزلتہ فی کتابک، اپنی کسی کتاب میں نازل کر دیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی کسی چوزن مخلوق کو سکھا دیا. ہمیں نہیں پتا لیکن کسی چوزن بندے کو سکھا دیا، رائٹ؟ تو دیکھیے کوئی نام نہیں بچا. اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا، کوئی نام نہیں بچا. اور اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے جب اللہ کو اس کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹ سے پکارا جائے. تو آپ اللہ کو اتنی جامع بات کریں کہ اللہ جتنے آپ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں میں واسطہ دے رہا ہوں آپ کو. اور کس چیز کا واسطہ ہے؟ اب دعا کیا ہے؟ اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور یہ بھی ہے کہ جو آپ نے غیب میں بھی اپنے پاس رکھ لیا. یہ دس آئی مس کہ وہ بھی جو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، کسی کو بتایا نہیں، غیب میں رکھ لیا. امیزنگ، یعنی ہر نام آ گیا. کیا ہے پھر دعا؟ عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع، بہار، اسپرنگ آف مائی ہارٹ. ربیع قلبی، اسپرنگ آف مائی ہارٹ، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. آپ یہ دعا پڑھ کے قرآن پڑھیں. ڈپریسڈ ہیں، یہ دعا پڑھ کے قرآن پڑھیں، دیکھیں قرآن کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر. لیکن یو شوڈ انڈرسٹینڈ میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ربیع قلبی و نور صدری، اور قرآن کو آپ میرے سینے کا نور بنا دیں. لائٹ آف مائی چیسٹ، سینے کا نور. اور پھر فرمایا وجلاء حزنی وذہاب ہمی. حزن اور ہم، یہ میں آپ کو اگلی دعا میں سمجھاؤں گا یہ دو کیا کانسیپٹس ہیں. اور اے اللہ تو بنا دے a departure of for my sorrow، کس کو؟ قرآن کو. and a release for my anxiety، sorrow اور anxiety کی میڈیسن بنا دے قرآن مجید کو میری. کتنی جامع دعا ہے اور کتنی اس میں سائیکالوجی ہے، اس کے پیچھے آپ سوچ نہیں سکتے. دیکھیں ایک ڈپریسڈ بندے کو ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے، اور وہ گائیڈ لائن ہے قرآن مجید. تو ہم اس میں دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ گائیڈ لائن تو مجھے پتا ہے، لیکن اس گائیڈ لائن کی محبت ایسی پیدا کر دے میرے دل میں کہ وہ میرے دل کی بہار بن جائے، یعنی وہ میرا خوشی کا ذریعہ بن جائے. قرآن مجید میری خوشی کا ذریعہ بن جائے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسلاف اسکالرس وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے، پڑھنا تو آگے کی بات ہے نا، صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے. ہمارے پاس کئی اسلاف کے ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں ایکشنز کہ وہ قرآن کھول کے چہرے پہ لگایا کرتے تھے، قرآن کے الفاظ کو چہرے کے ساتھ لگایا کرتے تھے محبت میں. بس ان کا بیلیف تھا کہ قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ملتی ہے، اوکے، پڑھنا تو پھر کیا ہی بات ہے. لیکن کب؟ تب جب اللہ رب العالمین واقعی اس کو آپ کے دل کی بہار بنا دے. کچھ لوگ مطلب خدا نہ خواستہ کہتے ہیں نا کہ نہیں قرآن سنا نہیں جاتا، بھاری ہوتا ہے ہم پہ. تو یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن پڑھیں. ڈپریشن کی بھی دعا ہے، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو بنا دے میرے دل کی بہار، اور اس کو میری انگزائٹی، میری غم کی میڈیسن بنا دے. پھر یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں آپ کو وہ چیزیں قرآن سے نظر آئیں گی، وہ گائیڈ لائن آپ کو ملے گی. اور میں کہتا ہوں کہ امام صاحب تلاوت کریں گے قرآن سے اور وہ آپ کو میسج جا رہا ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے. تو دس از دا فرسٹ دعا، دا دعا آف ڈپریشن. تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، دعا آف ڈپریشن لکھیں گے یہ آ جائے گی. سٹارٹ ہو رہی ہے اللہم انی عبدک سے، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی. دوسری دعا کی طرف آتے ہیں. دوسری دعا جو ہے اس میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ 8 چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. یو ول بی امیزڈ. one leads to one problem leads to another problem. آپ کو پتا نا ڈومینو ایفیکٹ، ایک چیز گرتی ہے تو ہر چیز گرتی ہے. تو یہ دیکھیے ڈومینو ایفیکٹ سے بتایا ہوا ہے کہ ساری چیزوں سے پناہ مانگو، کیونکہ ایک گرے گی تو دوسری گرے گی. وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ڈپریسڈ ہے وہ یہ پڑھے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. پہلا پارٹ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا
بیٹا ہوں. پہلا پارٹ. If we focus on this part, if we analyze this part, تو سائیکالوجی کی لینگویج میں یہ سیلف اویئرنیس ہے. جب بھی آپ کسی کلائنٹ تھراپسٹ کے پاس جائیں گے ایز اے کلائنٹ, the first thing the therapist will do according to his own methods, different psychological school of thoughts psychology میں, for example ایک ہے سائیکو ڈائنامک, ایک ہے ہیومنسٹک, ایک ہے بیہیویئرسٹ, ایک ہے کوگنیٹو. یہ ڈفرینٹ اپروچز ہیں پرابلم کو سالو کرنے کی. تو جو بھی اسکول آف تھاٹ کا سائیکالوجسٹ ہے, اس کا پہلا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ سیلف اویئرنیس کریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ سیلف اویئرنیس کیا ہوتا ہے؟ سیلف اویئرنیس از ٹیلنگ یو ہو یو آر. ٹھیک ہے. لاٹس آف ٹائمس جب سیلف اویئرنیس ریوزٹ کرائی جاتی ہے کلائنٹ کو, تو اس کا پرابلم سالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ون آف دا ریزنس کہ بندہ ڈپریسڈ ہے is the lack of self awareness that who they are, what are their strengths, right? ان کی آئیڈینٹی کیا ہے اور ان کا رول کیا ہے اس دنیا میں, ان کی زندگی کا پرپز کیا ہے. اس کی اگنورنس کی وجہ سے بہت ایک بڑی وجہ ہے انسان ڈپریس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں جو پہلا ہی پورشن ہے اس دعا کا, اس میں اتنی کمال کی پہچان ہمیں دے دی گئی, اتنی کمال کی پہچان دے دی گئی جو ہر پہچان سے اوپر ہے. اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. آپ دیکھیں ایک بندہ شدید ڈپریسڈ ہے, سوچیں اس زون میں جائیں آپ, اللہ نہ کرے شدید ڈپریسڈ ہیں, آپ ہمت ہار رہے ہیں, تھک رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. جب آپ یہ الفاظ بولیں گے اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تھک گیا ہوں, کہاں جاؤں, کون ہے میرا, تو نے پیدا کیا ہے, میرا مالک کون ہے, میرا خالق کون ہے, میں بندہ کس کا ہوں, اے اللہ میں تیرا ہوں. دس از دا گریٹ سیلف اویئرنیس. ایک دم آپ کو کانفیڈنس آنا چاہیے کہ نہیں یار, میں جس رب کا بندہ ہوں وہ کون ہے, اور میں اسے بتا رہا ہوں کہ اللہ میں تیرا ہوں. اور اس کو ریفرم کرنے کے لیے وابن عبدک, اے اللہ میرا باپ بھی تیرا بندہ ہے, وہ بھی تیرے انڈر ہے. وابن امتک, اور میری ماں بھی تیرے ہی انڈر ہے, وہ بھی تیری ہی بندی ہے, میں اس کا بیٹا ہوں, اور دونوں تیرے بندے ہیں. کتنی خوبصورت سیلف اویئرنیس ہے. اگر آپ یہیں پہ رک کر سوچیں کہ میں نے کیا دیا ہے, یعنی میری پہچان کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ, کوئی مجھے اون نہیں کرتا, اللہ رب العالمین مجھے اون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر فیصلہ میرا کرے گا لائف کا. اگلے پارٹ پہ چلتے ہیں. ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ 3 کانسیپٹس ہیں جو لائف میں بہت ضروری ہیں. یہ تربیہ میں ضروری ہیں, بچوں کی نشو و نما میں, گرومنگ میں ضروری ہیں. یہ بچپن سے سکھانے چاہیے. اور اف یو لک ایٹ دا قرآن میں اللہ کا جو تعارف ہے وہ ان 3 کانسیپٹس کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. اور جب یہ 3 کانسیپٹس ویک ہو جاتے ہیں, جب یہ 3 کانسیپٹس بھول جاتے ہیں, تو انسان پہ ڈپریشن زیادہ حاوی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سائیکالوجسٹ کلائنٹ کو پہلا سٹیپ جو لے گا وہ سیلف اویئرنیس ریوزٹ کرائے گا. وہ آپ سے ایک فارم فل کروائے گا, آپ کی سٹرینتھس جانے گا, آپ کی کور سٹرینتھ نکالے گا. اس کے بعد آپ کو پہچان کروائے گا کہ یار تم تو یہ ہو, تمہاری تو پہچان یہ ہے, تمہاری تو آئیڈینٹی ہے, تمہاری تو سٹرینتھ ہی ہے. تو آپ کو پہلے ہی سٹیپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سٹرینتھ بتا دی. آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں, عام نہیں ہیں, عام انسان نہیں ہے. اب دیکھیں اس سیلف اویئرنیس کے پیچھے ایک اور بھی ڈیپتھ میں جائیں تو ایک اور بات بھی ہے. آپ نمبر 1 انسان ہیں, نمبر 2 اللہ کے بندے ہیں. یہ 2 کانسیپٹس کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا آپ درخت ہوتے, اگر اللہ چاہتا آپ ستارے ہوتے, اگر اللہ چاہتا آپ بلی ہوتے, اگر اللہ چاہتا آپ جانور ہوتے. اللہ نے the fact he made you a human being, can you believe it? یہ کتنی بڑی شکر کی بات ہے. he made you a being جس کے پاس چانس ہے to live forever in Jannah. you can be in Jannah forever. کسی اور مخلوق کو دیا یہ چانس اللہ نے, جنات اور انسان کے علاوہ؟ جانوروں کے پاس ہے یہ چانس؟ درخت نے ختم ہو جانا ہے, سٹار نے ختم ہو جانا ہے. کبھی آپ نے سوچا آپ انسان ہیں؟ اسی پہ اللہ کا شکر بنتا ہے کہ مجھے زندگی دے دی اللہ نے. جیسے وہ ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا نا کہ میں تمہیں اگر $1 ملین دوں اور تمہارے پاس چوائس ہو کہ تم نے بس سو جانا اور اٹھنا نہیں آج کے بعد, تو تم کرو گے؟ اس نے کہا نیور. اس نے کہا اٹھنا, نیند سے اٹھنا بہت بڑی نعمت ہے. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, اگر میں سوئی جا رہا ہوں تو لائف کہاں گئی؟
تو اس نے کہا ایگزیکٹلی. اب سوچو اللہ تمہیں روزانہ اٹھاتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, روزانہ اٹھاتا ہے, واپس بھیجتا ہے روح کو. تو یہ اسی بات پہ شکر کر لو, زندگی دے دی, دوسرا مسلمان بنا دیا, اپنا بندہ بنا دیا. سوچیں, اپرچونٹی دے دی آپ کو. تو یہیں سے ڈپریشن حل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ میں انسان ہوں اور اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں. اس کے بعد یہ 3 کانسیپٹ, ناسیتی بیدک, اے اللہ میرا ماتھا, ناسیہ دس پارٹ, ناسیتی بیدک, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, کہ میرا 4 لوگ اللہ آپ کے ہاتھ میں, محاورتاً, اور ٹیکنیکلی اٹ مینس کہ سارا کنٹرول اللہ آپ کا ہے. اب دیکھیں ڈپریشن یہیں پہ ہے نا, یہیں پہ سوار ہے, برین میں ہوتی ہے نا, تو کس کے کنٹرول میں؟ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں. گھبرانے کی کیا بات ہے, اللہ چاہے سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. عقیدے کی ریویژن ہو رہی ہے نا, اٹس دا ریویژن آف یور عقیدہ, کہ ہو کنٹرولز ایوری تھنگ, اللہ اونز یو, اللہ کنٹرولز یو. اللہ پری فرنٹل کورٹیکس کو بھی ہیل کر سکتا ہے. یہ ناسیہ بیسیکلی عربی میں پری فرنٹل کورٹیکس ہے, اور ساری ڈپریشن یہیں پہ اوریجنیٹ ہوتی ہے کہ اللہ تو نے پکڑا ہوا ہے میرے ماتھے کو. پہلا کانسیپٹ ناسیتی بیدک, ماذن فی حکمک. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کہ تیرا حکم مجھ پر غالب ہے فار ایور. عقیدہ کی ریویژن ہے. انسان نے مجھے کیا نقصان پہنچانا, اللہ اس کا ہے نہیں, حکم ہے نہیں. کوئی میرے خلاف کیا سازش کر سکتا ہے, کوئی کیا میرے لیے کر لے گا, کوئی جتنا مرضی پلان کر لے میرے اگینسٹ میرا رزق روک سکتا ہے؟ مجھے فائنینشیل نقصان ہو گیا ہے کوئی بندہ جو رازق ہے کہ اللہ رازق ہے؟ کس کا حکم غالب ہوگا؟ رزق کون دیتا ہے؟ رزق روک سکتا ہے کوئی انسان, بندش کر سکتا ہے کوئی انسان؟ کس کا حکم غالب ہوگا؟ اللہ تیرا. ماذن فیا حکمک عدل فیا قضاؤ. واہ, پہلے ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ ناسیتی بیدک, آپ نے ہی پکڑا ہوا ہے. ماذن فیا حکمک, آپ کا ساری عمر کے لیے کنٹرول ہے میرے اوپر, 1 سیکنڈ نہیں کہ میں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں, 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. عدل فی قضاؤ, اور اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں. اللہ اکبر. یہ 3 کانسیپٹس انسان جب بھول جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ ہر چیز کون کنٹرول کر رہا ہے, اللہ. وہ بھول جاتا ہے فیصلہ کس کا غالب آئے گا, اللہ کا. انسانوں نے کیا نقصان پہنچانا مجھے. امام ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر گزرے, ہی یوزڈ ٹو سے what can my enemies do to me, میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں. if they expel me, that is وہ میرے لیے سیاحت ہے. if they lock me in jail, if they confine me, that is solitude for me.